جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ احباب ذی وقار، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کس اچھے انداز سے حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام فرمایا تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرب فجار اور حلف الفضول میں شرکت کا تذکرہ کریں گے۔ احباب ذی وقار، حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، اور یہ جنگ 2 مرتبہ واقع ہوئی۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی، اور دوسری مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس تھی، اور یہ جنگ قبیلہ بنو حوازن اور قریش کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اور اس جنگ کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جنگ ان مہینوں میں واقع ہوئی کہ جن کی حرمت دین ابراہیمی میں تھی، اور عرب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان مہینوں میں جنگ و جدال کو بالکل حرام سمجھا کرتے تھے۔ اور وہ 4 مہینے یہ ہیں، یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ احباب ذی وقار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں براہ راست شرکت نہیں کی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے تیر نکال کر اپنے چچاؤں کو دیے تھے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کنت انبل علی اعمام یوم الفجار، کہ میں یوم فجار والے دن اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال کر دیا کرتا تھا۔ حلف الفضول۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل عرب میں ظلم اور بربریت رائج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے سردار مسافروں کا سامان لوٹ لیا کرتے اور انہیں اس کی اجرت نہیں دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ مکہ میں بھی وقوع پذیر ہوا کہ جب یمن کا ایک تاجر مکہ میں تجارتی غرض سے آیا تو مکہ کے ایک رئیس عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ لہذا اس نے چند قبیلے والوں سے مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ مکہ کے قریب ایک چٹان پر چڑھا اور اس نے کچھ درد بھرے اشعار پڑھے۔ جب وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے سنے تو آپ مستعد ہو گئے، اور آپ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور اس سے اس کا حق دلایا۔ اور پھر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدہ طے ہوا کہ جب بھی مکہ کا کوئی رئیس کسی بھی مسافر پر ظلم کرے گا اور اس کا سامان لوٹ لے گا تو ہم اسے اس کا حق واپس دلائیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کے عوض میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو وہ مجھے اتنے پسند نہیں ہے جتنا یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی شخص مجھے اہل حلف الفضول کے نام سے یاد کرے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ان واقعات سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سفر شام کے بارے میں ذکر کریں گے، اور پھر نسودہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ جمال الوجود بذكر الإله